ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج الحمدللہ تاکرات 23ویں شب، اور اس میں ہم 23ویں پارے کا کچھ خلاصہ، چند منتخب آیات مبارکہ، ان کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے کی ہم سب کو سعادت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اگرچہ سورہ یاسین شریف 22ویں پارے کے آخر سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد اکثر حصہ یاسین شریف کا وہ 23ویں پارے کے شروع میں موجود ہے۔ یاسین شریف سے ہی آج ہم اس کا آغاز کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی سورہ یاسین کے علاوہ سورہ صافات اور سورہ صاد اور سورہ زمر یہ اس 23ویں پارے میں موجود ہیں۔ سورہ یاسین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے قلب ہے یعنی دل ہے، اور قرآن کا قلب یعنی دل سورہ یاسین شریف۔ اور فرمایا جس نے اس کو ایک مرتبہ پڑھا، اللہ پاک اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں اسے بالخصوص مرنے والوں کے پاس پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، لہذا اسے تم اپنے مردوں کے پاس پڑھو، تلاوت کرو، یعنی جب دیکھیں آپ کسی پر حالت نزع اور یہ کیفیات ہیں تو اس وقت سورہ یاسین شریف کی وہاں پہ تلاوت کی جائے۔ اور ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھے اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی، سبحان اللہ۔ اور رات میں پڑھنے والے کے لیے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ یاسین پڑھنے پر ہمیشگی اختیار کرے پھر وہ مر جائے تو شہادت کی موت مرے گا۔ یاسین شریف کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اور بطور خاص سورہ یاسین شریف کو پڑھا بھی جاتا ہے، اور عام طور پر لوگوں کے معمولات میں بھی ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے۔ قبرستان جائیں تو وہاں پہ بھی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، انشاءاللہ ہمارے مرحومین کو بھی اس سے راحت ملے گی، اور اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ سورہ یاسین کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کو نازل کرنے کے حوالے سے کہ اللہ پاک نے نازل فرمایا اور پھر اس کی حفاظت فرمائی، پیارے نبی علیہ السلام کی بھی حفاظت فرمائی، اور طرح طرح سے جو دشمن بالخصوص ابو جہل اور اس کا پورا ایک گروپ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لوگوں کو اکساتا تھا اور نبی کریم علیہ السلام کو مختلف انداز سے تکلیف پہنچاتا تھا، تو ان کے ان چالوں کا ذکر کیا، اور رب تعالیٰ نے پھر انہیں کن سزاؤں میں مبتلا کیا۔ تو چند ابتدائی آیات مبارکہ ان کے اگر پس منظر شان نزول پڑھتے ہیں تو اس طرح کے مضامین کتب میں موجود ہیں۔ ایک بڑا ہی خوبصورت مضمون سورہ یاسین شریف میں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجا، اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو، اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، یعنی شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، صراط مستقیم، اس کی ڈیٹیل تفصیل کے بعد اب آگے اللہ رب العالمین نے اس کو بھی بیان کیا کہ مردوں کو زندہ کیا جائے گا، یہ ایک عقیدہ بیان فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ہم لکھتے ہیں جو کچھ آگے بھیجا ہے اور جو پیچھے آثار چھوڑے ہیں۔
جو آگے بھیجا ہے اچھا ہے برا ہے اس کے مطابق انعام سزا جزا کا رب تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ بعض اوقات پیچھے چھوڑے جانے والے نشانات اور ان کے اثرات وہ یا تو بہت اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں، تو اچھے ہوں یا برے رب تعالیٰ اس کو بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اس کو لکھتے ہیں، اور یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے ایک تحریر میں ہے کہ جو آگے بھیجا وہ اور جو پیچھے چھوڑا وہ۔ اب ہر انسان غور کرے کہ وہ آگے کیا بھیج رہا ہے، آگے یعنی اعمال کے اعتبار سے کیا بھیج رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا، کیا بھیجا اس نے۔ تو یہ ہر ایک کو غور کرنا ہے۔ پیچھے بعض اوقات آدمی اچھائیاں چھوڑ جاتا ہے اور بعض اوقات وہ برائیاں چھوڑ جاتا ہے۔ اچھے عمل چھوڑ گیا اور اچھے طریقے ایسے کہ جس پر لوگ بھی عمل کرتے رہیں تو اس کا انشاءاللہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اور اگر برے عمل چھوڑ کر گیا تو پھر جس طرح صدقہ جاریہ میں نیکیوں کا میٹر چلتا رہتا ہے اس طرح گناہ جاریہ بھی کئی ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ کوئی ایسے برے انداز چھوڑ کر گیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس پر چلتے رہے تو پھر ان کی تعداد کے برابر اس شروع کرنے والے کو وہ گناہ بھی ملتا ہے، نیکیوں میں تعداد کے برابر ثواب ملتا ہے، اور برا طریقہ ایجاد کرنے والوں کو تعداد کے برابر گناہ ملتا ہے۔ اگرچہ اس پر عمل کرنے والوں کو اپنا گناہ ملے گا، لیکن یہ چونکہ ابتدا کر کے کیا ہے، یہ چونکہ آغاز کر کے گیا ہے تو اسے یہ گناہ ملتا ہے۔ تو ہر آدمی کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ خود اپنے لیے کیا کر رہا ہے، صدقات کر رہا ہے، اچھائیاں کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، پیچھے کچھ ایسے آثار چھوڑ کر جا رہا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ کا سامان ہو، نہ کہ گناہ جاریہ کی صورت بنے۔ اور ایک اس آیت مبارکہ کا وہ شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا ہے، نکتب ما قدموا وآثارہم، کہ ہم لکھتے ہیں۔ تو یہاں اس لکھنے سے مراد وہ قدم ہیں جو ان کے مسجد کی طرف لوگوں کے چل کر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدینہ طیبہ کے کنارے پر بنی سلمہ کے لوگ وہ رہتے تھے، ان کو پتہ چلا کہ مسجد نبوی شریف کے قریب ہی کچھ گھر خالی ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو جب یہ ارادہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پہنچے تو ان کو نبی کریم علیہ السلام نے وہیں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ تم وہیں رہو، یہ جتنے قدم چل کر آتے ہو تمہیں اس پر اللہ اجر دیتا ہے، تو جتنا دور سے آؤ گے اتنا ثواب زیادہ۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف وہ نکلے، یعنی گھر سے مسجد کی طرف جانے میں جو بھی قدم نکالا ہے اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یوں صحابہ کرام علیہ رضوان نے پھر وہ ارادہ ترک کیا اور اسی مکانوں میں رہے اور وہ دور دراز سے آتے رہے، اور ایسے کئی صحابہ ہیں جن کا یہ عمل تھا، اور ان کو فرمایا گیا بشارتیں عطا فرمائے گی، آنے میں بھی یہ ثواب ہے، واپسی ریٹرن جانے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ مزید سورہ یاسین شریف کے کچھ مضامین کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ یاسین شریف میں اللہ پاک نے اس خاص ایک مبلغ اور ایک مومن کا ذکر فرمایا ہے جو اپنے ایمان کو بظاہر لوگوں سے مخفی رکھتا تھا، چھپاتا تھا، مگر لوگوں کو اللہ کے نبیوں کے بارے میں اور جو شہر کی طرف نبی مبعوث ہوئے تو ان کے بارے میں وہ اچھی باتیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ تمہارا کیا بگاڑ رہے ہیں، انہوں نے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ تمہیں تو اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، اور اب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا کہتے ہیں، اللہ کو خالق مالک وحدہ لا شریک ماننے کا کہتے ہیں، تمہارا کوئی انہوں نے کچھ چھینا نہیں ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کیوں نہیں ان پر ایمان لاتے؟ تو اس قوم نے اس مبلغ کو بالکل بہت تکلیف پہنچانا شروع کی، مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ اسے شہید کر دیا۔ اب جب شہید کیا تو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے جنت کا داخلہ عطا فرمایا، اور جنت کی جب نعمتیں دیکھیں تو کیا کہا، کتنے خوبصورت کلمات ہیں، ارشاد فرمایا
وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون۔ کیا میں اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی نفع نہ دے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے۔ بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو تم میری سنو۔ یعنی کس کو کہا کہ میں رب پر ایمان لایا؟ ایک قول تو یہ ہے کہ جب ان مبلغ پر تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، زخمی کیا گیا، تو پھر اس وقت جو اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں ایمان لایا۔ اور ایک یہ کہ ان دشمنوں کو ہی کہا کہ جس رب کا تم انکار کرتے ہو میں اس پر ایمان لایا۔ آگے انعام کیا ملا؟ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ تو اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو جب جنت کی عظیم نعمتیں دیکھیں، سب کچھ دیکھا، تو پھر یہ کہا کاش میری قوم جان جاتی، میری قوم جانتی۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا، مجھے عزت عطا فرمائی، عزت والوں میں مجھے شامل کیا، کاش میری قوم یہ جان جاتی۔ آگے ایک اور آیت مبارکہ اور ایک مضمون کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب ان سے فرمایا جائے کہ اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو، تو کافر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہی ہو۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے ایک انسانی ہمدردی کے تحت کفار کو اور مشرکین کو ان کو یہ کہا کہ یہ جو زائد رقم ہے، پیسہ ہے، جو اللہ نے دولت دی ہے، تو یہ جو مسکین ہے، جو محتاج ہے، ان پہ خرچ کرو۔ تو انہوں نے آگے اپنے بخل اور کنجوسی کو چھپانے کے لیے ایک کہا کہ اگر ان کو دینا ہی ہوتا تو اللہ دے دیتا، ان کو دینا ہوتا اللہ ہی کھلا دیتا، ان کو ہم تو نہیں دیں گے۔ یعنی اللہ پاک نے پھر ان کے قول کو ذکر کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم اسے کھلائیں جسے اگر چاہتا تو اللہ کھلا دیتا۔ یعنی اگر کوئی غریب مسکین ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ چاہتا ہی یہ کہ یہ مسکین رہے، یہ محتاج رہے، تم اسے کیوں کھلا رہے ہو؟ تو یہ بالکل ان کی ایک باطل دلیل تھی۔ رب تعالیٰ نے کسی کو اگر مسکین بنایا ہے، محتاج بنایا ہے، اور کسی کو امیر بنایا تو یہ سب کے امتحان ہیں۔ غریب اپنی غربت سے امتحان میں مبتلا ہے، امیر اپنی امیری میں وہ امتحان میں مبتلا ہے۔ اگر غریب غربت کی وجہ سے اگر تو وہ شکر گزاری والے انداز ہی ہے، رب کی ذات پر کوئی اعتراض نہیں، جو اس کے لیے مقدر ہے، جو اسے مل رہا ہے، اس پہ شکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، سبحان اللہ۔ اور امیر امیری میں ہے لیکن اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنے مال کو خرچ بھی کرتا ہے، فقراء پہ، مساکین پہ، غرباء پہ، تو یہ مال بھی اس کے لیے مفید ہے، اچھا ہی ہے جو اس کے مال کے حق ادا کر رہا ہے۔ مگر جب امیر اپنے امیر ہونے کو اپنے ہی کمال سمجھے اور پھر اللہ کے بتائے ہوئے کاموں پر اور ان راستوں پر مال خرچ نہ کرے، تو یہ پھر مال اس کے لیے، یہ مال دنیا میں تو بظاہر سہولت اور آسانی سے لگ رہی ہے، لیکن آخرت کے لیے اس کے لیے سخت ترین عذاب کا ذریعہ۔ غریب ہے تو اپنی غربت پر اگر ناشکری کرتا ہے اور طرح طرح کے کلمات کہتا ہے تو یہ بھی رب کی ناراضگی کے سامان اکٹھے کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جو غریب ہیں یا امیر، دونوں آزمائش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر باقاعدہ حدیث موجود گئے۔ امیر اپنے مالداری کی وجہ سے آزمائش میں گئے اور غریب اپنی غربت کی وجہ سے، اور یہ تمہارے دونوں کے لیے آزمائش اور امتحان کو بنایا۔
لہذا غربت والا شکر گزاری رکھے، امیر لوگ اپنے مال کو ان غرباء پہ خرچ کریں۔ یہی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں۔ مزید میں اسی پارے کے اندر اور سورہ یاسین میں بہت سے اہم ترین مضامین ہیں، اور ایک بڑا اہم مضمون بھی یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جو زبانوں پر ایک مہر لگا دے گا اور اعضاء کو گواہ بنا دے گا، اور اس کے عذاب اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ مشرکین جب قیامت کے دن رسولوں کے بارے میں کہیں گے ہم تک کوئی پیغام نہیں پہنچا، یا دیگر ان کو جھٹلائیں گے، تو پھر اللہ پاک ان کی زبان پر تو مہر لگائے گا، مگر ان کے گواہ یعنی اعضاء کو گواہ بنا دے گا۔ اور اسی آیت مبارکہ کے تحت علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ انسان کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے، بعض اوقات وہ سمجھتا ہے کہ کوئی گواہ نہیں ہے میرے کسی عمل پر، یہ انسان کے اعضاء ہی اس کے خلاف گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ چند مضامین یہ سورہ یاسین کے میں نے عرض کیے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں سورہ صافات، کیونکہ اس بارے میں اور بھی چند صورتیں ہیں تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ان کا بھی تعارف سمجھیں گے۔ سورہ صافات یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مکی صورت ہے، اور صافات کا جو معنی ہے وہ ہے صفیں باندھنے والے۔ تو اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نام صافات ہوا، اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ والصافات صفا، کہ صف بنانے والوں کی اور صفیں باندھنے والوں کی قسم اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ صافات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے جمعہ کے دن سورہ یاسین اور سورہ صافات کی تلاوت کی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ سوال پورا کر دے گا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر کئی انبیاء کرام علیہم السلام کا وہ ذکر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، اور بالخصوص اگر ہم بات کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی جو آپ نے اپنے شہزادے کو گویا کہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، اس عظیم قربانی کا بھی ذکر اسی 23ویں پارے کے اندر اور سورہ صافات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو بڑھتے ہیں چند اس کی ابتدائی آیات مبارکہ کہ رب تعالیٰ نے کن کی قسم کو ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان کی قسم جو باقاعدہ صفیں باندھے ہوئے ہیں، پھر ان کی قسم جو جھڑک کر چلانے والے ہیں۔ اب یہاں جو باقاعدہ صفیں باندھے ہوئے ہیں، یا تو اس سے مراد جو ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کے گروہ کی ہیں کہ جو صفیں باندھ کر کھڑے ہیں، رب کا کیا حکم ہو وہ فوراً اس عمل کو اور اس حکم کے مطابق عمل کریں۔ دوسرا قول یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے مراد نمازوں کی صفیں، نمازی حضرات، علماء اور تہجد گزار جو صفیں باندھ کر نماز کا اہتمام کرتے ہیں ان کا ذکر ہے۔ اور تیسرا فرمایا ان سے مراد غازیوں کے گروہ ہیں جو راہ خدا میں صفیں باندھ کر دشمنان حق کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی صفوں کا ذکر فرمایا اور اللہ نے ان کی قسم کو یاد فرمایا۔ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، کیا مراد ہے؟ تو یا تو یہ مراد ہے کہ وہ فرشتے ان سے مراد ہیں کہ جو بادلوں کو چلاتے ہیں، اور یہ بھی مراد لیا گیا کہ اس سے مراد وہ گھوڑے ہیں جن کو راہ خدا میں اور جہاد میں جو استعمال ہوتے، اور انہیں جب جھڑک کر اس طرح جو ہے وہ چلایا جاتا۔ اور اس سے یہ بھی مراد ایک قول لیا گیا کہ وہ علماء حق ہیں جو وعظ کے دوران موقع محل کے مطابق کسی چیز کو اور کس چیز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کچھ چیزیں جھڑک کر وہ بیان کرتے گئے۔ تو بعض ایسی چیز ہوتی ہے کہ اسے ایک خاص کیفیات کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تاکہ جو مقصود ہے وہ اس سے حاصل ہو۔ تو اس سے مراد وہ وعظ اور نصیحت کی محفلوں کو بھی لیا گیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی قسم بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے، بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو رب تعالیٰ نے یہ قسم ذکر فرما کر اور قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی بھی قسم ذکر فرما کر یہ ارشاد فرمایا۔
اسی سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے قیامت قائم ہونے کے حوالے سے بھی ذکر فرمایا، اور پھر مختلف انبیاء کرام کا ذکر ہوا اور ان کی قوموں کو جن کو تباہ کیا گیا، انبیاء کرام نے تبلیغ فرمائی اور قوم نے آگے ان کے ساتھ کیا انداز اپنایا، یہ بھی مختلف جگہوں پر ان کا ذکر ہوا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور مختلف انبیاء کا ذکر ہوا اسی پارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت ہی پیارا اور وہ شاندار عظیم واقعہ کہ جب آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعا مانگی تو رب نے بیٹا تو عطا فرمایا، لیکن ساتھ ایک آزمائش بھی ہوئی کہ خواب جب آپ نے دیکھا اور پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے میں تو خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کتنا کمال والا وہ بیٹا ہے کہ پھر اپنے والد گرامی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو حکم ہے تو آپ کر گزریے۔ سبحان اللہ، بیٹا بھی اللہ کی رضا اور اطاعت میں، والد بھی اللہ کی رضا اور اطاعت میں، پس منظر میں جائیں تو والدہ بھی، یعنی گویا کہ ایسی ایک عظیم قربانی ہے جسے قرآن نے یہ بیان فرمایا اور رہتی دنیا تک ایک ایسی مثال کو بیان فرما دیا۔ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر اپنی ہر شے قربان کرنے کے لیے اللہ کے پیارے بندے اور بالخصوص انبیاء وہ تیار رہتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی بھی قربانی دی، مال کی بھی قربانی دی، اور اولاد بڑی عزیز ہوتی ہے، مگر دیکھیے قرآن کیا فرما رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اولاد کی دعا تو مانگا کریں مگر نیک اولاد کی، اولادیں ہوں نیک نہ ہوں تو یہ بعض اوقات والدین کے لیے تکلیف کا سامان بن جاتے۔ ہمیں تو رب نے قرآن میں جو دعائیں سکھائی ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ تو یہ دعا یہی مانگنی چاہیے کہ نیک اولاد نصیب ہو۔ اب اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم، یعنی انہیں خوشخبری یہ سنا دے گی کہ ان کے ہاں جو بیٹا ہوگا بردبار ہوگا، عقل مند ہوگا اور وہ اس عمر کو بھی پہنچے گا۔ یہ سب خوشخبریاں انہیں ملی۔ اب جب بیٹے کی عمر ہوئی، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری رائے کیا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ بیٹے نے کہا، میرے باپ آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم کیا جا رہا ہے، آپ وہی کر گزریں، انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس خواب کو دیکھ ہی لیا اور پھر بیٹے سے بھی رائے مانگی، بیٹے نے بھی آگے یہی جواب دیا، تو اب تیار ہو گئے اور رسی کو، چھری کو، یہ سب چیزوں کو لے کر آپ ایک میدان کی طرف یعنی مینا شریف کی طرف آپ نکلے۔ کئی ایسی یادیں ہیں کہ جو اسی واقعے سے جڑی ہوئی ہیں، شیطان کو کنکریاں مارنے کے حوالے سے۔ اور اگر ہم حج کی بات کریں، حج بیت اللہ کی بات کریں، تعمیر کعبہ کی بات کریں، تو ابراہیم علیہ السلام جو نبی کریم علیہ السلام کے جد امجد ہیں، تو ان سے کئی طرح کی یہ یادیں وہ وابستہ ہیں۔ تو آپ جب لے کر نکلے، فلما اسلما وتلہ للجبین، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بیٹے ہی اپنے والد سے کہنے لگے کہ ابو جان مجھے اچھی طرح رسیوں سے باندھ لیجئے گا تاکہ میں ہلوں نہیں، حرکت نہ کر سکوں، چھری کو تیز کر لیجئے گا۔ اور پھر ان کو پیشانی کے بل لٹایا گیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ سیدھا، تاکہ ایسا نہیں کہ میرے چہرے پر آپ کی نظر پڑے تو دل کے اندر
وہ کیفیات جو ایک شفقت اور ایک بیٹوں سے ویسے فطری تقاضا ایک محبت کا ہے، تو کہا کہ پیشانی کے بال یعنی چہرہ نیچے کی طرف ہو۔ اب رب تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ دے دیا، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا صلہ دیتے ہیں، بے شک ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ اب یہاں دیکھیے ناظرین کرام، پھر اللہ پاک نے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اور وہ اللہ کے حکم سے ایک لمحے میں مینڈا لے کر آیا، اور وہ مینڈا ذبح ہو گیا۔ علماء نے لکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کیوں نہیں ذبح ہوئے، کیونکہ ان کی پشت مبارک میں اور ان کی جبی مبارک میں نور نبی تھا۔ نبی کریم علیہ السلام ان کی اولاد میں سے تھے، اولاد اسماعیل میں سے تھے، اس لیے یہ پورا واقعہ تو ہوا لیکن وہ ذبح ہونے سے بچ گئے، اور ان کی جگہ پر وہ مینڈا وہ ذبح ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیں ناظرین کرام، ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی یہ عظیم قربانی دی، بیٹے کی بھی قربانی، والد کی بھی قربانی، اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہ کی بات کرے کہ شیطان ان کو بھی طرح طرح سے کہنے گیا کہ وہ تو تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے والد ذبح کر دے؟ کہا نہیں کر دیں گے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ کے حکم پہ ہم ذبح کر دیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ یا ایک اور بات میں عرض کروں، آج اگر کسی کو اس طرح کا خواب آئے تو اس کا عمل کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، اور اللہ کے نبی اور پیغمبر کو جو خواب آتے ہیں وہی کی بھی ایک صورت وہ خواب کے ذریعے ہے، تو وہ ہمارے خوابوں میں شیطان کے عمل دخل اور یہ سب چیزیں، لیکن اللہ کے جو نبی اور پیغمبر ہیں ان کے خوابوں میں یہ خلل واقع نہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور وہی کی بھی ایک صورت خواب کے ذریعے بھی اللہ پاک وہی نازل فرماتا ہے۔ تو اس لیے عام آدمی غیر نبی اس طرح کے خواب دیکھ کر عمل کرے اور بچوں کو ذبح کرے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہ اللہ کے نبی تھے، اور ان کو اللہ کی طرف سے ہی آزمائش میں مبتلا کیا گیا، اور وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں ان خوبصورت باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ 24ویں پارے کا کچھ خلاصہ عرض کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔